یہ سورہ المجادلہ آ رہی ہے، 58 سورت 58، اور پارہ بھی نیا 28واں شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوسرے دور میں 27 پارے ختم کر چکے ہیں، 28واں شروع ہے۔ 28، 29، 30 تھوڑی سی منزل ہی رہ گئی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے تو 28واں پارہ۔ ایسے وقت میں یہ سامنے آ رہی ہے سورت مجادلہ جب یہ شور مچ رہا ہے کہ عورت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے، اس کی یہ جرأتیں بے باک ہو رہی ہیں۔ خلاف اسلام، خلاف شریعت، بند کر دو گھروں کے اندر۔ نظر بندی نہ کہو بلکہ کہو یہ کہ یہ اسلام کا، خدا کے رسول کا حکم ہے کہ تم بند رہو، خود اپنے آپ کو نظر بندی میں رکھو، آواز زبان پہ مت لاؤ، اس لیے کہ مرد حاکم ہیں تمہارے اوپر۔ اور میں نے عرض کیا کہ اتفاق حسنہ ہے، اس وقت یہ سورت شروع ہو رہی ہے، کیا شروع ہو رہی ہے؟ قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا۔ تھوڑی ایک تو میں پہلے عرض کر دوں، میں نے کہا تھا نا ہمارے ہاں زوجہ تو صرف عورت کو کہا جاتا ہے، مرد زوج نہیں ہوتا، اس کا وہ ہوتا ہی نہیں زوج، وہ تو حاکم ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں زبان میں آپ دیکھیے الفاظ جو ہے، پنجابی زبان میں مجھے پتہ نہیں، اردو میں بھی وہ کہتی ہیں یا نہیں، ہمارے ہاں تو مالک کہتی ہیں خامن کو، اور میاں تو عام ہوتا ہے، یا اللہ میاں ہوتا ہے یا خامن میاں ہوتا ہے۔ تو ان کے سامنے بات کرنا کیا بات ہے سزا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت یہ ہے کہ مملکت کے سربراہ بھی حالت ہے کہ جس پہ ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی۔ حیثیت یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، وہ کیا آیت جلیل ہے کہ خدا اس پر شاہد ہے کہ کبھی مومن نہیں یہ ہو سکتے تاوقت کہ اپنے معاملات تیرے پاس نہ لائیں، اور جب تو فیصلہ دے دے تو اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں بھی کوئی گرانی نہ گزرے۔ یہ کیفیت ہے، لیکن آزادی کا کیا عالم ہے؟ یہ کسی روایت و حدیث کا محتاج نہیں ہے، یہ واقعہ قرآن نے اس کو محفوظ کیا اپنے اندر یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو بھی کتنا حق حاصل ہے اپنے حقوق اور اپنے دعوی کو پیش کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے ایک عورت کا نام تک نہیں لیا قرآن نے کہ مخصوص اور محدود ہو جائے گی بات کہ یہ واقعہ اس کا تھا، اس کا نہیں، قول اللہ تھی۔ تجادلو کا وہ رسول جس کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی گزر جائے تو مومن نہیں رہتا انسان، تو اس سے رسول جھگڑ رہی ہے۔ مجادلہ، جدل، یہ تو عام لفظ ہے، جنگ و جدل تو آپ نے نہ ہو، یہ وہیں سے یہ لفظ ہے، جھگڑ رہی ہے رسول کے ساتھ۔ رسول کی ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اس طرح اپنی شکایت کو خدا تک پہنچا رہی ہے۔ کیا ہوا؟ تیرے ساتھ یہ جھگڑ رہی ہے، خدا کہتا ہے کہ رسول ہم سنیں اس کی باتوں، کیا مقام ہے عزیزان مرد میری بیٹیوں، رسول کے ساتھ حق کے لیے جھگڑ رہی ہے، خدا سن رہا ہے، شاد دے رہا ہے۔ واللہ یسمع تحاورہما، پھر واقعہ کیا تحاور، محاورہ، یہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، کہ یہی نہیں کیے جا رہی، تم بھی بات کچھ کر رہے ہو، یہ بھی بات کر رہی ہے، یعنی آپ اس منظر کو سامنے لائیے نا۔ اور مجادلہ ہے، جھگڑا ہے، دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے اندر کون سی چیز ہے جو رعایت کی ہے؟ تشتکی الی اللہ، خدا سے شکایت اپنے بیان کر رہی۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خدا سے شکایت کرنے کی کا ذریعہ کیا ہے؟ اسلامی نظام مملکت کا سربراہ، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، کیا بات تھی جو وہ کیا جاتے تھے کہ خدا نے مجھے تو یہ خلافت اس لیے دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں ہی روک لوں، خدا تک اس
تو اس دوا کے پہنچانے کی ضرورت ہوگی نا جو تمہاری ضرورت یہاں رکی رہے. تو میں اگر اسے یہیں پورا کر دوں تو پھر خدا کا دروازہ اسے تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے بابا, میں ہی کر دوں. اور اگر وہاں تک یہ پہنچے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ میری شکایت ہوگی کہ میں تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکا تو خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. خدا کے نظام پہ ہوتے ہوئے خدا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی, معاملہ یہی حل ہو جائے. تشتکی واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. معاملہ تم دونوں کا ہو رہا ہے, ہم سن بھی رہے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور فیصلہ اس عورت کے حق میں ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق وحی کے احکام نہیں آئے تھے. جہالت میں یہ ہوتا تھا, اور اب تو خیر اچھا ہوا یہ موقع نہیں دیکھنے ملا. یا ہمارے ہاں بھی جہالت میں مرد عورتوں کے متعلق, بیوی کے متعلق غصے میں آ کے جہاں اور باتیں کرتے تھے وہ یہ بھی کہتے تھے تو میری ماں لگتی ہے, تو بہن لگتی ہے. یہ عام طور پہ جہالت میں ہوتا تھا. عربوں کے ہاں تو پھر جہالت عام تھی, اسے تو دوری جاہلیہ کہا کرتے تھے. یہ کہہ دینے کے بعد یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ عورت بیوی نہیں رہی. اب عجیب مصیبت میں پھنس جاتی تھی. وہ طلاق نہیں ہوئی کہ کسی دوسری جگہ ہی شادی کر لے, اس کے یہ کہنے سے بیوی نہیں رہی تو وہ کل معلقہ ہو گئی. یہ تھی وہ پوزیشن, سچویشن جس کے لیے ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا, اور نظر آتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ بات اس عورت نے یہ کہا کہ میری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا ہے تو میں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں متعلقہ کی حیثیت سے. نہیں ختم ہوا تو یہ بیوی کی حیثیت سے رکھنا ہوگا مجھے. تو کیا فیصلہ ہے اس کا؟ یہ تھا وہ معاملہ. کیا بات ہے. اس انداز سے یہ آزادیاں تھیں اس نظام کے اندر. یہ دخل رہی ہے اور خدا سن رہا ہے, اور اس پہ پھر خدا کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی, یہ اگر کوئی اس طرح سے جہالت میں غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے تو یہ محض جہالت ہے, اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم, بیوی نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا تھا. یہ رشتے عقدی ہیں, بیوی کے ساتھ ایک معاہدہ کی روح سے رشتہ قائم ہوتا ہے, اور وہ رشتہ ٹوٹتا بھی اس معاہدے کے توڑ دینے سے ہے, ویسے نہیں ہے. وہ ماں نہیں بن سکتی, نہ ماں ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ قَوْلِ وَزُورًا, یہ جو کہہ دیتے ہیں یہ غصے میں آ کے یوں ہی ایک بکواس کی بات ہے جو کر دی ہے, جھوٹی بات ہے جو یہ کہہ دی ہے, سچی بات نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, اس قسم کی چیزیں جو یوں ہی تیش میں آ کے بکواس کر دیتا آدمی, وہ قانون نہیں بن سکتا. عفو کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سے یوں گزر جانا. غفور کے معنی ہوتا ہے جو کوئی یہ کیا ہے اس کی حفاظت دے دینا. حفاظت ہم دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ حکم ہوا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا, کہ غصے میں آ کے یہ کہہ دیا, اور اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو پھر اپنے جو کہا تھا اس کے اوپر نادم ہوئے, متاسف ہوئے. تو پھر کیا صورت ہے؟ تو اگر تو یہ بات ہو کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کہہ دیا, پھر تم نادم ہو گئے, معاملہ ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے تو معاشرے کے اندر روز ہی یہ کچھ بچپن کا زمانہ ہو جائے گا, یہ تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا. یہ عقد نہیں رہے گا, معاہدہ نہیں رہے گا. جب جی چاہے یہ کہہ دیا, جب جی چاہے پھر میاں بیوی بن گئے. کچھ تھوڑی سی تو پابندی, کوئی تھوڑی سی تو سزا اس کے اوپر ہونی چاہیے. کہا کہ وہ میاں بیوی تو بدستور رہے ہیں, لیکن اس کے لیے کفارہ اس قسم کا کچھ دینا پڑے گا. یہ ہے جو اس نے کہا عفوا غفورا. جرم نہیں ہے, طلاق نہیں ہوئی, نکاح نہیں ٹوٹا,
لیکن کچھ کفارہ، تاکہ آئندہ کے لیے تم محتاط رہو کہ پھر میں نے جوش جنوں میں اگر جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ کہہ دیے تو یہ کچھ بھگتنا پڑے گا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ تو یہ اس زمانے میں تو غلام اور لونڈیاں عرب میں ابھی عام تھی۔ قرآن نے آ کے اس دروازے کو بند کیا جہاں سے یہ بناتے تھے جنگ کے قیدیوں کو، بند کر دیے۔ جو موجود تھی ان کے متعلق پھر آہستہ آہستہ ان کو رہا کرنے کا، آزاد کرنے کا، ان کو جزو معاشرہ بنانے کے احکام دیے۔ قرآن میں معاملہ کا تیمان حکم کے متعلق جتنے احکام ہیں جن کو کہا جاتا ہے لونڈیوں کے متعلق، وہ سارے ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق ہے جو وہاں عرب میں اس معاشرے میں پہلے سے موجود تھے۔ بعد میں تو کسی کے بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، تو آہستہ آہستہ ان کو یا تو رہا کرتے گیا قرآن، اسی طرح سے کفارے وغیرہ کی قسموں کے معاملے میں، اور یا ان کو ویسے کہا کہ آزاد کرو، یا ان کو جزو معاشرہ بناؤ۔ تو کہا کہ اگر کفارہ ہے تو فتحریر رقبۃ۔ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ غلام اور لونڈیوں کے حق میں ہمارا جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ تو بڑے زور سے کہتا ہے کہ قرآن میں جائز نا، اب بھی بنائی جا سکتی۔ پوری کتاب لکھی ہوئی مودودی مرحوم کی موجود ہمارے ساتھ جو مقابلہ ہوا، جس میں کہا یہ تھا، انہوں نے آخر میں جب کوئی اور دلیل نہیں سوجھی، لکھی ہوئی موجود ہے کتاب میں، کہ ان لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ قرآن سے اس قسم کے احکام لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہے بنیادی غلطی، بنیادی غلطی یہ ہے، بنیادی غلطی قرآن سے تو نہیں مل سکتا۔ اور چاؤ اتنا ہے کہ آپ کو یاد ہے میں پہلے بتایا کرتا ہوں، کیونکہ زمانے میں پارلیمنٹ میں جب یہ آئلی قوانین وہاں زیر بحث تھے تو ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ بابا تم 4 بیویاں کرنے پر پابندیاں لگا رہے ہو اس قسم کی، اس کے اندر پابندیاں تھیں، اس پہ تو ہمارا بس نہیں، لیکن کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی اجازت تو دے دو۔ اسلامی مملکت اسلامیہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر مولانا صاحب اٹھ کے فرما رہے ہیں آج قرآن میں ہر جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کا تو حکم ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اس کو تم غلام بنا سکتے ہو، بنا سکتے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جیس سے یکساں واجب تکریم ہے، تو کسی کو غلام بنا، وہ تو کسی کو محکوم بھی نہیں بنانے کی اجازت دیتا۔ تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں ذرا ہوش میں رہو، تم یوں ہی نہ بکواس کر دیا کرو، سنبھل کے بات کرو کہ کب یہ کرنا پڑے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا پوچھو نہیں، پتہ نہیں کتنی مار پڑتی ہوگی، اگر اپنا ہے تو وہ تو پوچھو ہی نہیں، کہ یہ ساری دنیا کے کام وہ ان سے لیتے تھے، دوسرے سے لے کے آزاد کرنا ہے تو بڑی قیمت دینی پڑتی تھی۔ تو کہا کہ 10 دفعہ سوچو گے اس کے بعد تم اس قسم کے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے، واللہ بما تعملون خبیر، ہم جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو روکنا ضروری ہے۔ لیکن اگر غلام خریدنے کی ہمت نہ ہو، یا ایسا دور آ جائے جیسے ہمارا ہے کہ غلام اب ہے ہی نہیں، قرآن ہے نا، یہ اتنا ہی حکم نہیں دیا، نامکمل رہ جاتی۔ کہا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتمسا، غلام اگر نہ ہو آزاد کرنے کے لیے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ بھی بڑی سخت گزرنے کی بات ہے، ایسے بھی تو ہیں کہ روزے رکھنے کی ہمت ہی نہ ہو ان کے اندر۔ روزوں کے احکام میں قرآن نے کہا والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو بمشکل روزہ نبھا سکے وہ روزہ نہ رکھے، وہ ایک مراد کا کھانا دیا کرے۔ تو ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں اس قسم کے جو ہمت نہ رکھیں روزے کی، تو انہیں لیے فمن یستطع فاطعام 60 مسکین، جو اس کی بھی ہمت نہ رکھے تو 60 بھوکوں کے کھانے کا انتظام کرے۔ تو وہ جو حالت میں غصے میں آ کے اس نے یہ کچھ کہہ دیا تھا، اس کے ازالے کے لیے متاسف تو وہ خود ہوا ہے، ندامت اس کو ہوئی ہے اپنے کیے کے اوپر۔ پہلی شرط تو یہ ہے، اسے توبہ کہتے ہیں نا،
اور اس کے بعد اس کا کفارہ آئندہ کے لیے یوں ہی منہ سے پھٹ پھٹا کے یہ باتیں نہ کر دیا کرو. یہ ہے جو کفارہ قرآن نے قرار دی. آپ کے یہاں برت نہ ہو رہا میں آ کے تو میاں صاحب وہ بیوی سے کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق. 3 بار کہنا ضروری ہے. وہ نرمیہ جو ہوتا ہے وہ 3 دفعہ کہتا ہے نا 1 2 3. 3 دفعہ اگر اس نے کہہ دیا ایک سانس میں تو وہ طلاق ہو گئی, ختم. قرآن نے تو یہ کچھ کہنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ ہے اس کا کفارہ. میں تو یہ تو کہا تھا نا جس نے کچھ کیا اس نے کہا کہ نہیں معاملہ اب ہمارے بس میں ہے. 50 برس کی وہ محترمہ خاتون سفر ہوا بیٹے بیٹیوں والی نہیں ہے, نواسے نواسیوں والی بھی ہے. اور یہ غصے میں آ کے بیٹھے طلاق طلاق طلاق. اس بیچارہ تو کوئی قصور بھی نہیں. ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کیا کیا جائے. کہنے لگے کہ اب تو اس کے لیے صورت یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر. میری بیٹے معاف ہے مجھے پورا ان کا حکم دلانا پر شادی کرے. یوں ہی رسمی نہ نہیں کرے. ایک شخص کی کم ہمدردی بھی کرے. دوسری صبح وہ شخص اس کو طلاق دے دے پھر اس کے بعد یہ اس کی ڈیل بن سکتی ہے. یہ آپ کی اس شرعی حق کا فیصلہ ہے جسے یہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں. آئلی قوانین کے خلاف جو شور میں آ رکھا ہے وہ اس میں ایک شک یہی ہے کہ یہ قوانین اس قسم کی طلاق کو طلاق ہی نہیں محکوم کرتے. یہ ہے وہ جو قانون وہ چاہتے ہیں کہ اس سے نافذ ہو. اسے حالات میں اس بیوی کو پھر اس خاوند کے لیے حلال قرار دینے کے لیے اس پہ طلاق پڑ گئی. سوچ رہے ہیں اور پھر یہ معاملہ ملی گا نہیں. نکاح کا معاہدہ عقد جو ہے اگریمنٹ جو ہے کانٹریکٹ جو ہے وہ تو ان دونوں میں تھا. توڑنے کا کہ کیسی پارٹی کو اس نے کبھی ان کو دیکھا تھا نہیں. تو آپ نے اگلے پڑھ دیا ہوگا تو اسلام میں عمر صاحب نے فتویٰ دیا یہ جتنی خواتین تو وہ کہتے ہی نہیں ہے نا, اتنی نفرت سے نام ان کا لیتے ہیں. وہ جن کے پاؤں کے نیچے جنت بھی کہتے ہیں تو گالیاں بھی دیتے ہیں. کہ جنہوں نے یہ ڈیمانسٹریشن کی تھی یہ ان قوانین کے خلاف جو ان کے متعلق بن رہے تھے یا نہیں بنے تھے وہ جو یہاں ڈیمانسٹریشن جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے تھوک کے بھاؤ سے. پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کی تعداد میں تھی. ٹوٹ گئے. اب جب نکاح ٹوٹ گئے تو پھر جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ کسی اور مرد سے جا کے وہ شادی کرے. طلاق ہو گئی نا, وہی حلالہ ہو پھر یہ قصہ. اور ایسے کیسز ظاہر وہ کوئی ملتا نہیں ہے جو اس طرح سے ایک رات کے لیے شادی کر دے. یہ واقعات آئے ہیں میرے علم میں. علی صاحب کہا کہ آپ ہماری مجبوری ہے تو اب اور نہیں ملتا کوئی تو چلیے میں ہی اپنے آپ کو جھونک دیتا ہوں. اس سال کچھ کیا. دوسری بار انہوں نے کہا کہ مولانا گھر پوری ہو گئی آپ طلاق دیجیے. رات کی بات رات میں گئی اب طلاق بات کچھ نہیں دے سکتا. جی یہ کیس آ رہے ہیں وہ طلاق دیتے نہیں طلاق نہیں باقاعدہ نکاح ہوا. قرآن نے کہا تھا لا تتخذوا آیاتنا ہزوا. ہمارے احکام کو مذاق نہ بناؤ, اس کی ہنسی نہ اڑاؤ. اس سے زیادہ ہنسی بھی اڑائی جا سکتی ہے. تلک حدود اللہ, جب خدا کی باندھی ہوئی حد ہے ان کو نہ توڑا. للکافرین عذاب علیم, ان کو توڑنے والے جو ہیں ان کو کافر کہا گیا ہے, ان کے لیے عذاب علیم کہا, دردناک عذاب. اور اس سے زیادہ دردناک عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے جس میں بحثیت قوم کے ہم سارے گرفتار ہیں. ظالمان سورہ المجادلہ کی
اور آئے تک ہم آ گئے، 5 آیت سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔